میں اپنے علاقے کو مستفید کرتا ہوں، تو انہوں نے مسجد بنائی بخارے میں، تو وہاں 2 گروپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے، یہ بابا کل آیا ہے اس محلے میں، اس گاؤں میں، ساری زندگی پتہ نہیں کدھر پھرتا رہا ہے، تو اب آ کے یہ مالک ہی بن گیا ہے، بابا جی چھٹی کرو۔ تو امام بخاری کو بخارے سے نکال دیا انہوں نے۔ چلو لمبی پھر کسی قصہ سناؤں گا ان کا، سننا چاہیے قصہ سارا۔ امام بخاری کے گاؤں میں ایک زرتشتی رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ، لیکن وہ چونکہ مسلمان معاشرہ تھا ان کے ساتھ، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں رمضان کا ادب پیدا ہو گیا۔ فطری بات ہے کہ جب آپ کے ساتھ جو بھی کام، اگر آپ اچھا آپ کا بہیو ہے نا، تو آپ کے ساتھ کام کرنے والا کوئی بھی غیر مسلم آپ کے اچھے بہیو، اچھی طبیعت کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر جو یہاں اسلام پھیلا ہے نا، وہ ان درویشوں کی وجہ سے پھیلا ہے، مزدوروں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ مولوی کے پاس تو جمعے کے دن لوگ قابو آتے ہیں، وہ بھی آدھے گھنٹے کے لیے، وہ کیا مسلمان کرے گا اس کو۔ یہ کام کرنے والے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، جب ان کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، جب وہ کھاتا ہے پہلے اس کو پیش کرتا ہے، خود پانی پیتا ہے، 2 منگواتا ہے۔ چونکہ یہاں تو باپ بیٹا بھی لائن میں لگے ہوں تو باپ اپنے پیسے دیتا ہے، بیٹا اپنے پیسے دیتا ہے، لیکن ہمارے مزدوروں کے اندر یہ شان ہے کہ وہ 2 پانی منگائیں گے، ساتھ والے کو بھی دیں گے، خود بھی پیئیں گے۔ اور یہی سبب بنتا ہے اسلام لانے کا، اسلام کو قبول کرنے کا۔ تو زرتشتی اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی کہ یار یہ رمضان، چلو میں روزے نہیں رکھتا تو مجھے ادب تو کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کا بیٹا چھبڑ چھبڑ کھا رہا تھا۔ اس نے بیٹے کو دیکھا کہ لگا ہوئے وہ تو یہاں کھا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس نے کہا بابا میں مسلمان تھوڑی ہوں، اور بائی دا وے تم بھی تو کھاتے ہو۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے بائی دا وے تم بھی تو کھاتے ہو۔ کہا بیٹا میں جب بھی کھاتا ہوں میں اپنے گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، میں اپنے گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، اور تو بازار میں کھا رہا۔ ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا بیٹے کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اگر تم نے میری سنت ادا کرنی تھی تو مجھے دیکھ میں کہاں کھاتا ہوں، گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہوں، تو بازار میں کس خوشی میں کھا رہا ہے بھائی؟ ایک زرتشتی ادب کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے مسلمانوں کے بارے میں؟ میں کل اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل میں جیکسن ہائٹ گیا تھا، تو میں نے دیکھا وہاں اپنے بچوں کو کھاتے ہوئے، تو میں نے ایک سے پھر یہ مکالمہ کیا، اس کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ بندہ فوت ہو گیا، ایک نیک بخارے کی انسان نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کو بڑا اچنبھا ہوا، یہ سویرے سویرے امام صاحب کے پاس پہنچا۔ امام صاحب ایک عجیب بات ہے، میں نے ایک بندے کو جو زرتشتی ہے اس کو جنت میں دیکھا ہے، اور بڑی موجیں کر رہا تھا۔ کہا تم نے اس سے پوچھا؟ کہ جی ہاں پوچھا تھا، لیکن مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا پوچھا تھا؟ کہ بھائی تو زرتشتی ہو کر اللہ رسول کو نہ مان کے جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس نے جو بات بتائی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے جب میں فوت ہونے لگا تو میرے محلے کے دوست میرے پاس آئے، مسلمان دوست، ظاہر ہے کہ محلے داری تھی، تو بحیثیت دوست کہ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا نہ، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی حکم یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسے بندے کے پاس پہنچو کہ جو موت کے قریب ہو تو اسے مت کہو کلمہ پڑھ، شیطان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کوئی مسلمان اس سے کہے کلمہ پڑھ، اور یہ حالت نزع میں ہے۔ اگر اس نے غیر ارادی طور پر بھی انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا۔ کہا نہ، اس کو نہ کہا کرو، کیا کیا کرو؟ خود پڑھا کرو، کلمہ شروع کر دو۔ کہتا انہوں نے کلمہ شروع کیا، اللہ نے میری زبان پہ بھی جاری کر دی۔
انہوں نے کلمہ شروع کیا، اللہ نے میری زبان پہ جاری کر دیا، تو جب میری زبان پہ جاری ہوا وہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا تھا، میرا اسلام قبول ہو گیا، ساتھ ہی میری جان نکل گئی، تو اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں بھیج دو، یہ کلمہ پڑھ کے آیا ہے۔ ادب، مسلمان بچوں سے، ان جوانوں سے جو ڈائیبیٹک ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، چلو مانا کہ تم افورڈ نہیں کر سکتے، اجازت ہے ایسے لوگوں کے لیے، قرآن مجید میں ہے، اللہ کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، لیکن وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فزیشن کہے کہ بھئی تیری حالت یہ ہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو یہ خودکشی کے مترادف ہے، پھر اجازت ہے، شریعت دیتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا بندہ بیمار ہو، مفتی صاحب فدیہ کتنا ہے جی میرا؟ او بھائی کیوں، کس بات کا فدیہ؟ او جی میں بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے بھائی فدیہ نہیں ہوتا، قضا ہوتی ہے۔ بیمار ہو جائے نا بندہ، فدیہ نہیں ہوتا، قضا ہوتی ہے۔ فدیہ کس کا ہوتا ہے؟ جو بندہ اتنا مریض ہو جائے کہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہو، لیکن یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارا فزیشن کرے گا جو تمہارا ڈاکٹر ہے، تم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جاؤ جی یہ میری دوائیاں ہیں، بتاؤ اس کا ریئیکشن کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر مسلمان ذمہ داری سے، وہ بھی شرط یہ کہ مسلمان ہو، چونکہ عام بندے تو یہاں بھائی میرا مطلب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان ڈاکٹر جو دین کو سمجھتا ہو، چونکہ اللہ کہتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرٌ لَّهُ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، تمہارے لیے ہر حال میں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، یہ اللہ کہتا ہے، ہر حال میں تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ تو 3 بد دعائیں۔ اچھا بھئی یہ تھوڑی سی گزارش ہے، یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آگے آتے جائیں، جگہ بناتے جائیں، پیچھے دوست کھڑے ہوتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، آپ صفحے بناتے جائیں، چونکہ جمعہ کا ٹائم قریب ہونے والا ہے، تاکہ جو باقی لوگ ہیں پھر نیچے چلے جائیں گے، باہر جگہ بنی ہوئی ہے۔ قاری فاروق صاحب آگے آ جائیں، آپ اذان پڑھنی ہے آپ نے، پیچھے نہ بیٹھیں، آپ آگے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو 3 بد دعائیں اس رمضان میں کہ جس بندے نے زندگی میں رمضان پایا اور روزہ رکھ کے رب کو نہ منایا، وہ ہلاک و برباد ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ بد دعا کس نے دی؟ جبریل امین نے، اور آمین کس نے کہی؟ سرکار دو عالم نے۔ تو بہانہ تو ختم ہو گیا، پھر بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ رمضان ملا ہے، جو غلطی ہو گئی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نیت کر کے جاؤ کہ یا اللہ ٹرائی کرتا ہوں، اگر تو میرا بیڑا پار لگا دے تو اس سے بڑی میری سعادت کیا ہوگی، ٹرائی کر کے تو دیکھو، خود بخود فیصلے نہ کرو بھائی، اللہ پہ چھوڑ کے بھی دیکھو۔ اور اللہ ایسی طاقت دینے والا ہے، ایک کھجور پہ صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، ایک کھجور شام کو اور ایک کھجور صبح، اور کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی، ایک صحابی کی دعوت میں گئے، بڑی سننے والی بات ہے، یہ عام مولوی، یہ صوفی مولوی لڑتے رہتے بیچارے آپس میں۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، میں نے نشان کیا اس کو۔ حدیث کیا تھی؟ ایک صحابی کسی گھر میں دعوت پہ گئے، انہوں نے امامہ بھی پہنا ہوا تھا، عبا بھی پہنی ہوئی تھی، کپڑے بڑے خوبصورت ان کے، تو وہاں بات چھڑ گئی امامے کی اور عبا کی۔ یہ عربوں میں ایک رواج ہے کہ وہ، آپ بھی دیکھیں نا سردی گرمی وہ یہ پہنتے ہیں، یہ ان کی شان یہاں سے، اور پھر لیول ہوتے ہیں ان کے، یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے نا، ہم تو خیر درویش سے جو مل گیا پہن لیا، نہیں، ان کے اس سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کس لیول کا آدمی ہے، لیولز ہیں یہ سارے، تو وہ لیولز ہوتے ہیں۔ تو بات چھڑ گئی امامے کی اور یہ عباؤں کی اور کباؤں کی، صحابی سنتے رہے۔ جب سننے کے بعد دعوت ختم ہوئی تو دوستوں نے کہا کہ آخری عمر تھی صحابہ کرام کی، تابعین کا زمانہ چل رہا تھا، کہ سرکار آپ نبی کے صحابی ہیں، نماز تو پڑھاتے ذرا آج ہمارے۔ تو صحابی رسول نے سب سے پہلے امامہ اتار کے رکھا،
پھر آپ نے یہ اباہ اتاری وہ بھی رکھی، پھر آپ نے کرتا بھی اتار دیا، نیچے تہ بند باندھا ہوا تھا وہ ناف تک اور یہ گھٹنے تک نیچے تہ بند تھا، آپ نے خالی تہ بند میں نماز جماعت کرا دی۔ سارے بندے حیران پریشان، بحث مباحثہ ہو رہا تھا، ان کا یا اللہ پاک یہ کیا صحابی ہے، اس نے یہ کیا کیا ہے؟ پگڑی کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، ابا کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مولوی نے پوری کٹ نہ پہنی ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ کیا ہو گیا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ والو، جب میں نے اسلام قبول کیا نا تو لا الہ الا محمد رسول اللہ میرے پاس یہی ایک چادر ہوتی تھی، تو بلکہ میری بیوی کے پاس بھی یہی چادر تھی۔ پہلے میں نماز پڑھتا تھا، پھر جا کے میں گھر دیتا تھا، میری بیوی نماز پڑھتی تھی، اور میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ کئی اور صحابی تھے، پورے گھر میں ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، اور ہم نے چونکہ اسلام ایک چادر میں قبول کیا ہے، امامہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ابا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو قمیضیں بھی میسر نہیں تھی۔ بات سمجھ رہے؟ اسلام کب آیا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ غریبوں سے شروع ہوا ہے اور اس کا انجام بھی غریبوں کے ساتھ ہوا۔ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، نبی نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لئے، یا اللہ جب میری موت آئے غریبوں میں آئے، میرا حشر ہو تو غریبوں میں میرا حشر ہو، یہ نبی نے دعا کی۔ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، غریبوں میں میری موت ہو۔ بھائی ہمارے پاس یہ کپڑے کہاں ہوتے تھے؟ کتنی زبردست بات ہے۔ ہم تو مولوی صاحب سے جھگڑا کر لیتے، تم نے ٹوپی سے نماز پڑھائی ہے، تیری نماز ہی نہیں ہوئی، لہذا ہماری بھی نہیں ہوئی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر میسر ہے آج اس زمانے میں تو پھر میرے رب کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس زیب و زینت کا سامان میسر ہے تو جب گھر سے نکلو مسجد کے لیے تو بن ٹھن کے میرے پاس آیا کرو، یہ لکھا ہے قرآن میں۔ پھر یہ نہیں کہ تم جوگنگ والا لباس پہن کے مسجد میں آ جاؤ، چلو یار بات بھی کر لیں گے نماز، پھر نہیں، اللہ کہتا پھر نہیں، یہ جوگنگ کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ نکالنا اچھے کپڑے گھر سے، نکال ٹوپی، نکال پگڑی، اور خوبصورت بن۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نا یہ بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کس بندے کے لیے؟ جس نے رمضان پایا، روزہ رکھ کر رب کو نہ منایا، بس ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور اگر بندہ، پھر میری آخری بات پھر سن لے، اگر فوت ہو جائے نا تو اس جیسی موت کوئی نہیں، ایمانداری کی بات ہے، اور فوت ہم نے ہونا ہے، فوت ہم نے ہونا ہے، یہ بات لکھ لیں، بچ نہیں سکتے ہم۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ فرماتا ہے پہاڑوں پہ چلا جاؤ، قلعوں میں بند ہو جاؤ، شیشوں میں بیٹھ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، اللہ کہتا ہے موت تمہیں وہاں کر دبوچے گی، تم نہیں بچ سکتے مجھ سے۔ تو جب موت نے آنا ہے تو روزہ رکھ کر فوت ہو جائیں، آرام کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمت کریں، ہمت کرنے میں کیا ہے؟ دوسری بات، سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین۔ یہ حرص اب کیا ہے؟ کہا کہ جس نے میرا نام سنا اور میرے اوپر درود نہیں پڑھا وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ جس نے میرا نام سنا، جب بھی منہ سے نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہمارے جو ٹیچر تھے نا، وہ ایک دن میں لکھ رہا تھا تو میں نے محمد لکھ کر اوپر سواد لکھ دیا، انہوں نے میرا قلم رکھ دیا، قلم کا مطلب نہ پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سواد نہیں لکھ سکتے تم، چونکہ یہ حکم ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی نبی کا نام آئے پورا درود پڑھو۔ اور پتہ ہے نا جو آیات ہے 22ویں سپارے میں، آیتیں یہ ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کہتا ہے میں بھی اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ مسلمانوں تم تو امتی ہو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو، اور جو درود نہ پڑھ کر مجھے اور میرے نبی کو تکلیف پہنچائے گا، دنیا میں بھی لعنت ہو اور آخرت میں بھی لعنت ہو۔ یہ دو متصل آتے ہیں 22ویں سپارے میں، پڑھ لیں، ترجمہ کر کے دیکھ لیں۔ اس لیے مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے نبی پاک کے درود شریف کے لیے، جو تمہیں یاد ہے، جو تمہیں آتا ہے پڑھو۔ اور سب سے مختصر درود جو ہے جو مکمل بھی ہے، پورا ہے، وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پورا درود ہے کہ درود ہو اللہ کا نبی پر اور آپ پر سلام بھی ہو، صلاۃ و سلام، چونکہ صلاۃ و سلام کا حکم ہے۔ اس لیے جو مولوی درود ابراہیمی بتاتے ہیں، ٹھیک ہی بتاتے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ غور سے سن لیں، درود ابراہیمی کیوں؟ حکم ربی ہے، صلاۃ و سلام پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم امتی ہو، تم صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ حکم آ گیا نا۔ اور درود ابراہیمی میں صلاۃ ہے، سلام کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس میں سلام ہے ہی نہیں، تو حکم ربی تو پورا نہ ہوا، کون کرے گا یہ پورا؟ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، حکم تو ہمیں نا، پورا کرو تو کرو نا پورا۔ اس لیے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں دھیان سے اللہ کے حکم کو مانا کرو، اپنی ٹامک ٹوئیاں چھوڑ دو۔ تو مانا کیا ہے کہ مختصر درود اور پورا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے آپ کا لیول ہے، کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، تو وہ بھی نماز میں لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں بھی علیکہ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہا جی میں تو اوپر اوپر سے پڑھتا ہوں، اندر سے میرا عقیدہ نہیں ہے، تو یہ تو منافقت کی نماز ہے، پھر نماز چھوڑ دے۔ اوپر اوپر سے نہیں، اندر سے بھی السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ تو تمہاری نماز میں ہے۔ اگر نماز میں صرف اوپر اوپر سے پڑھتے ہو، اندر سے نہیں پڑھتے، پھر تو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اگر نماز میں تم السلام علیکہ کہہ رہے ہو تو نماز کے بعد حرام کیسے ہو جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا، خود سوچو۔ ہمارے مولویوں پہ چھوڑ دو، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں خود حساب دینا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے سوچنی ہے۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو مجھے فالو کرو، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نے میری قبر میں نہیں جانا۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھئی تیری بات سن لی لیکن قابل قبول نہیں ہوئی، اللہ اللہ خیر چلو۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات کیا ہے؟ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کو اپنی زندگی میں بوڑھے پایا اور پھر اس نے جنت نہیں کمائی، اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی ہلاک و برباد ہوا۔ اب چونکہ یہ وقت نہیں ہے، بڑا لمبا مضمون ہے، صرف میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں قرآن کریم کا، چونکہ پھر اعتکاف کا بھی مسئلہ بتانا ہے۔ قرآن مجید پورے میں جہاں اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے نا کہ میرا شکر، اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو، پورے قرآن مجید میں اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں، اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے، صرف یہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں انشکر لی ولوالدی، میرا بھی شکر ادا کر اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اس سے بڑی بات اللہ اور کیا بتایا ہمیں؟ لیکن یہ پورا مضمون انشاءاللہ کس وقت میں سورہ احقاف کے اندر ہے، 26ویں سپارے میں پورا رکوع ہے والدین کی عظمت پر، پورا رکوع پورا اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آپ کو میں پورا سناؤں گا، وہ پورے جمعہ کا ایک مضمون بن جائے گا۔ تو صرف اتنی بات یاد کر لیں کہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا. میں نے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اور جنت کا دروازہ تیرے باپ کے قدموں پر رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کسی بندے نے منت مان لی کہ یا اللہ میرا کام کر دے, بڑا مشکل کام ہے, تو بڑا ہی مشکل کام تھا اس کا, تو میں تیری جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا, جنت کا دروازہ چوموں گا. اس نے کہا اتنا مشکل کام ہے کہاں ہوگا, وہ اللہ نے کر دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بندے وہ کام تیرے نزدیک بڑا ہے نا, میرے نزدیک تو بڑا نہیں ہے. تمہاری بڑائی میں اور میرے بڑے میں بڑا فرق ہے. کام کر دیا اللہ نے. اب وہ پریشان, تو امام صاحب کے پاس پہنچا کہ امام صاحب بڑا کام خراب ہو گیا, منت مانی تھی اب اس کو پورا کرنا ہے. جی کیا منت مانی ہے؟ کہ جی میں جنت کے چوکھٹ کو دروازے کو چوموں گا. تو امام صاحب نے فرمایا بہت آسان ہے اس کا جواب, تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ کہنے لگے نہیں بابا جی وہ تو فوت ہو گئے. کہنے لگا ان کی قبریں ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہیں. کہا ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے اور باپ کی قبر کو سر کی طرف سے چوم لے, تیری قسم ادا ہو جائے گی. غور کیا آپ نے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اے بندے ماں باپ کے سامنے ہاتھ اٹھانا بات نہ کر, نیچے کر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, آرام سے نیچے کر. ان کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا, تم نے کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میری طرف ہاتھ اٹھا ایسے کہ یا اللہ ان بزرگوں نے مجھے بچپن میں, جسے میں نہیں جانتا میں کیسے پلا ہوں, یہ ماں ہی جانتی ہے, یہ باپ ہی جانتا ہے. یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا, آج تو ان کو, میری دعا ہے کہ تو ان کو پال. یہ اللہ ہمیں ادب سکھا رہا ہے. تو نبی کیوں نہ کہتا, پھر نبی کیوں نہ کہتا کہ ماں اور باپ جس کے بزرگ ہوں اور پھر جنت نہ کمائے وہ. ماں باپ تو قدموں قدموں پہ. صرف ایک چھوٹی سی بات پھر نہ دماغ نکل جائے. حضرت جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے, بڑا صوفی بندہ تھا. تو اسے بالا خانہ سستے زمانے میں عام طور پر یہ دوسری منزل نہیں ہوتی تھی, اس زمانے میں ماڑی کہتے تھے ہم لوگ, اور کتابوں میں بھی ماڑی آیا ہے. وہ ماڑی پہ رہتے تھے, اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ماں